ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر گزرا تھا کہ ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر میں جس علاقے میں پہنچے وہاں پر یاجوج ماجوج بڑا ظلم و فساد بپا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ان کی روک تھام کے لیے کچھ انتظام کر دیجئے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تو ذوالقرنین نے پھر ایک بڑی مضبوط دیوار وہاں پر قائم کی تاکہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو فلانگ کر کے ادھر آ کر لوگوں پر ظلم و ستم نہ ڈھا سکیں۔ وہ دیوار کیسے تیار کی، کیا ہوا، ان سب کا تذکرہ پچھلی آیات کریمہ کے اندر گزر گیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی دیوار مکمل تیار ہو گئی تو وہ اتنی بلندی پر تھی کہ وہ اس کو فلانگ بھی نہیں سکتے تھے، اور اتنی چکنی تھی کہ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور اتنی مضبوط تھی کہ اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد میں آخر میں کہا کہ اے لوگوں، یہ سب کچھ میرے رب کا کرم ہے کہ اتنی شاندار اتنی مضبوط دیوار حفاظت کے لیے قائم ہو گئی، اور یہ دیوار جو ہے وہ ایک زمانے تک قائم رہے گی، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیوار بھی ٹوٹ پھوٹ کر کے برابر ہو جائے گی۔ تو جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جب تک چاہے گا تب تک یہ دیوار رہے گی، اور جب پھر رب کی مرضی ہوگی تو پھر اس کے بعد میں یہ سب دیوار وغیرہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو روک نہیں پائے گی۔ اور روایتوں کے اندر موجود بھی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے اور دجال نکلے گا، پورا جو قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں ان سب کی تفصیلات میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ آخر میں جا کر کے جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ مسلمانوں کو کوئی طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر کے کوئی طور پر تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد میں یہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر پہنچے گی تو اس کا پانی پی کر کے پورا دریا سکا دے گی یہ، اور جب دوسری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں پہ تو کچھ پانی تھا ہی نہیں۔ یعنی اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہوں گے، پورا سمندر دریا ہی پی جائیں گے وہ لوگ۔ پھر دنیا میں وہ لوگ بڑا فساد، قتل اور غارت گری کریں گے۔ جب فرصت مل جائے گی تو یہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ زمین والوں سے تو ہم نپٹ لیے، اب چلو آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ کی قدرت کہ ان کے تیر کے اوپر خون لگا ہوا واپس آئے گا وہ۔ تو یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور ادھر پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اس وقت کھانے پینے کی بڑی قلت ہو جائے گی۔ زمین پہ یاجوج ماجوج کا قبضہ ہوگا اور سارے مسلمان پہاڑ پر ہوں گے۔ اس وقت گائے کی سری اتنی مہنگی ہو جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی قیمت بھی نہیں ہے۔ یعنی سونے کے 100 سکے
دے کر بھی اگر کوئی گائے کی سری مل جائے گی تو آدمی لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اتنی قلت ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، اور ایک کیڑا ان کی دم میں پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور پھر ان کے مرنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے، زمین پر ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے، پوری زمین پہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی یاجوج ماجوج کی، کیونکہ بہت تعداد میں ہیں وہ لوگ، کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ رہیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا، ایک قسم کا پرندہ ہوگا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے لے جائیں گے سب، اور لے جا کر کے پھینک دیں گے۔ اور اب وہ کتنی تعداد میں تھے یاجوج ماجوج، اس کا اندازہ اب اس سے لگائیں کہ یاجوج ماجوج جو تیر اور کمان ساتھ میں جو لے کر کے آئے تھے، وہ تیر اور کمان اتنے زیادہ ہوں گے کہ مسلمان 7 سال تک ان کو جلائیں گے، چورا جلے گا ان سے، 7 سال تک وہ لکڑیاں ختم نہیں ہوں گی، اتنی تعداد میں ہوں گے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش کو نازل کرے گا جس سے ساری زمین ہموار ہو جائے گی، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتوں کو اگل دے۔ یہ قیامت کی چونکہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پھر جب تیرے رب کا حکم آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ لوگ جو ہے روزانہ دیوار کو کم کرتے ہیں، توڑتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بچ جاتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، بولے کل آ کر کے توڑیں گے۔ یاجوج ماجوج روزانہ یہی کام کرتے ہیں، دیوار توڑنے والا۔ لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی تو اس وقت وہ جو دیوار کو توڑیں گے، تھوڑی سی رہ جائے گی تو کہیں گے کہ کل آ کر کے اس کو ہم توڑ دیں گے انشاءاللہ، تو ایک کی زبان سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ تو دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو ابھی تو جتنی روزانہ توڑتے ہیں، جب توڑ کر کے چلے جاتے ہیں دوسرے دن آتے ہیں تو پھر پوری تیار ہو جاتی ہے، روزانہ یہی کام ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے جب ان کے نکلنے کا وقت ہوگا تو ان کی زبان سے انشاءاللہ نکل جائے گا، کل انشاءاللہ آ کے ہم توڑیں گے۔ تو جب دوسرے دن وہ جائیں گے تو دیوار جتنی توڑ کے گئے تھے اتنی ہی جو ہے وہ وہاں پر باقی ہوگی، اور اس کے بعد میں وہ توڑ کر کے اس کے بعد میں پھر وہ باہر نکل آئیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ایک گروہ دوسرے گروہ پر ریلا آوے گا، یعنی ایک دم بالکل سمندر کا جب پانی جب بے قابو ہو کر کیسے نکلتا ہے، ایک دم موجیں کیسے نکلتی ہیں، اس طرح ریلے کی طرح وہ یاجوج ماجوج جو ہے باہر نکل کر کے آئیں گے دیوار سے، اور زمین میں جو فساد بپا کریں گے، الامان والحفیظ۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت سے بالکل ایک دم قریب میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں فرمایا پھر سور پھونکا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا تو ایک زمانے کے بعد میں جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، 40 سال جب باقی رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی، اور پھر کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی کافروں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے جب وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی تو اس سے مسلمان تو وفات پا جائیں گے، اس کے بعد میں 40 سال کا زمانہ اور گزرے گا۔ جب سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے 40 سال کا زمانہ اور گزرے گا، ان 40 سالوں میں نہ کسی کی اولاد ہوگی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال سے کم عمر کا کوئی بھی نہیں رہے گا جب قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت آنے سے 40 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت سب 40 سال کے یا اس سے زیادہ عمر کے ہوں گے، اور سب کافر ہی کافر ہوں گے، کوئی اللہ کہنے والا ہوگا ہی نہیں۔ اور پھر کوئی اپنی دیوار کی لپائی کر رہا ہوگا، کوئی کھانا پکا رہا ہوگا، کوئی کچھ اپنے کام میں مشغول ہوگا، تو رب نے فرمایا وہ نفخ فی الصور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ شروع میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور دھیرے دھیرے وہ آواز تیز ہونے لگے گی، لوگ کان لگا کر کے آواز سنیں گے، یہ کیسی آواز آ رہی ہے، اور پھر جب سنیں گے تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان، زمین، پہاڑ سب فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سور اور خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور سارے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر کوئی ہوگا تو جواب دے گا کوئی ہوگا ہی نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف اللہ واحد قہار کی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور جب پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو آگے کیا ہوگا؟ پھر وہی فرمایا فجمعناہم جمعا، ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے، یعنی تمام اولین و آخرین، انسان، جنات، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ دائنی ہاتھ حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستان میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو ساتھ میں لے کے میرے آقا علیہ السلام میدان محشر کی طرف تشریف لے کے جائیں گے۔ فجمعناہم جمعا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ اب وہ جہنم کافروں کے سامنے لایا جائے گا، وہ کیسا جو ہے وہ دردناک منظر ہوگا اور کیسی وہ کیفیت ہوگی، اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا جو منظر ہے، حشر تو روح کا نہیں ہوگا صرف، بلکہ روح اور جسم دونوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ جو بندہ یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہیں ہوں گے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسموں کو بھی اٹھائے گا اور روحوں کو بھی۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ میں تھی، اس روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں روح کسی اور جسم میں تھی اور قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو کسی اور جسم میں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اب جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے۔ کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، اور سواری کے اندر کوئی اکیلا سوار ہوگا، کسی کی سواری پہ 2 2 3 3 ہوں گے، کسی کی سواری پہ 4، کسی پہ 10 10 ہوں گے۔ اور کافروں کا حال تو یہ ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر کے میدان محشر کی طرف ان کو لے کر کے جایا جائے گا۔ اور جہنم کا جو منظر ہے، فرشتے جہنم کو جب لے کر کے آئیں گے تو اس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ دیکھتے ہی جو ہے وہ جگر پھٹنے لگ جائیں، ایسا جو ہے وہ سخت منظر ہوگا۔ اگلی آیات کریمہ کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیسا منظر ہوگا، اور قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو لوگوں کی کیسی کیفیت ہوگی۔